حق کی راہی کو اگر اس کی غلطی پر گائیڈ کیا جائے مگر وہ نہ سمجھے اور نہ مانے تو پھر کیا کیا جائے؟ ایسا ہے کہ ایسے کیس کے لیے دل میں پیار کا لیول بڑھاتے رہنا ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت کیس اپنے معاملے میں ایسا پھنسا ہوتا ہے کہ اس کو خود بیچارے کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، باطل اس کو ہر طرح سے بہکاتا ہے اور اس کو اپنی غلطی نظر بھی نہیں آ رہی ہوتی۔ اس لیے ہم نے ایسے کیس کے لیے دل میں چڑ، غصہ، نفرت نہیں لانی، بلکہ ہم نے پوری ایمانداری اور سچائی کے ساتھ پیار سے اس کی رہنمائی کرتے جانا ہے۔ کیس کے ساتھ دل اٹیچ کرنے کی بھی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس بارے اندازہ ہو کہ HKR کیا چاہ رہا ہے، کتنا جذب کر پا رہا ہے، کتنا سمجھ رہا ہے، کتنا اپنی غلطی کو مان رہا ہے، کیسے وہ ڈھل سکتا ہے، کہاں اپنی غلطی کو ماننے میں اس کی ذات کھڑی ہے وہ آ جاتی ہے۔ تو HKR کو اس کے لیول پر جا کر سمجھانا ہوتا ہے۔ ہم اکثر یہ غلطی کر جاتے ہیں ایز اے استاد کہ ہم اپنے حساب سے HKR کو گائیڈ کرتے ہیں، جبکہ اس کا HKR کا بھی وہ لیول ہی نہیں ہوتا، وہ اپنے مسئلے میں پھنسا ہوتا ہے اور یہی چیز اس کو اور زیادہ مزید پھنسا دیتی ہے، چونکہ غلطی ماننا بہت مشکل ہوتا ہے کسی کے لیے بھی، اور کوئی بھی HKR جس میں ابھی اس طرح کی آشنائی بھی نہیں اتری تو وہ تو اپنی غلطی بہت جلدی نہیں مانے گا نا۔ وہاں اگر اب زبردستی اس کو غلطی منوانے کی کوشش کریں گے تو ہم اس کا نقصان ہی کریں گے۔ یہاں ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کو کتنا پیار یا اعتماد دیا جائے کہ وہ ہماری بات کہی ہوئی جس میں ہم اس کو اپنی غلطی بتا رہے ہیں تسلیم کر لے، ٹھیک ہے، اس کو یقین ہو کہ غلطی ماننے سے اللہ اور اس کے استاد جو ہیں اس کی یہ نہیں ہے کہ اس کی ویلیو کم ہو جائے گی، بلکہ یہاں پر استاد اور اللہ سے اس کو پیار ملتا رہے گا زیادہ، کیونکہ جب ایک بندہ اللہ کے قرب پانے کے لیے اپنی اصلاح کی کوشش میں لگتا ہے تو آگے سے اس کو پیار ملے گا، اسے پیار سے سمجھایا جائے گا، اس کو یہ یقین ہو کہ اس کو، تو وہ تبھی اپنی یہ ساری غلطیاں آپ کے ساتھ شیئر کر سکے گا اور مان سکے گا آپ کی کہی ہوئی بات کو۔ دوسرا HKR کو احساس نہیں ہوتا، اس لیے استاد کو سمجھانے، غلطی کو تسلیم کرنا، اس کی ایک انا آڑے آ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ انا میں ہوتا ہے اس لیے وہ اس چیز کو نہیں مان سکتا، ٹھیک ہے۔ اب ہمارا سفر تو کچھ بھی نہیں کا سفر ہے، ہم نے تو اپنی ذات کو کاٹتے جانا ہوتا ہے۔ جب ہمارے اندر یہ احساس بیدار ہو جائے تو پھر ہمیں ذات کو مارنا آسان ہو جاتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں، اور ہم اپنی غلطی کو تسلیم کرنا بھی سیکھ جاتے ہیں۔ ایسا اس لیے بھی ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کے سامنے اپنا آپ صرف بڑا اچھا ظاہر کرنا چاہتے ہیں، خامیوں اور کمزوریوں کو سامنے نہیں لانا چاہتے، جبکہ ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ کوئی بھی انسان غلطیوں اور خامیوں سے تو خالی نہیں ہے، اور جب تک ہم یہ قبول نہیں کریں گے، اپنی خامیوں کو سامنے نہیں لائیں گے، ان کو پہچانیں گے نہیں، مانیں گے نہیں، ٹھیک ہے نا، تو ان کو ٹھیک کیسے کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو غلطی کو نہ ماننا اللہ کی قربت کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ بن جاتا ہے، کیونکہ جب تک ہم اپنی غلطی کو نہیں مانیں گے، ہم اس کی اصلاح نہیں کریں گے اور ہمارا اندر خالص نہیں ہوگا، اور جب ہم غلطی کو مانتے ہیں تو مان کے تو ہمیں جھکنا آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو غلطی کو نہیں مانتا جھکتا نہیں ہے، جو جھکتا نہیں ہے وہ قربت الہی کے راستے پر، اللہ کے احساس آشنائی پانے کے راستے پر کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ غلطی کا نام ماننا ذات میں پھنساتا جا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ذات ایک بوجھ ہے، اور اس بوجھ کے ساتھ حق کی راہ پر سفر آگے نہیں چل سکتا۔ باطل جو ہے نا وہ بہت تیز ترار اور چلاک ہے، وہ یہ بوجھ ہم پر لادتا جا رہا ہوتا ہے اور یہ بوجھ لادے رکھنے پر مجبور کرتا ہے۔ اگر ہم سے غلطی ہو بھی جائے تو اس کی نشاندہی ہو جانا اصل میں تو ہمارے لیے ایک شکر کا مقام ہے۔